بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 10ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کتاب کے 11ویں سبق اولڈ ایج ہوم کا نہایت آسان خلاصہ پیش کروں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں نے یہ خلاصہ اقتباسات کی صورت میں، پیراگرافز کی صورت میں بنایا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سبق کافی طویل سبق تھا، تو میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ خلاصہ جو ہے شارٹ ہو، مختصر ہو۔ کوشش تو میں نے کی ہے، بہرحال دیکھ لیتے ہیں۔ سبق اولڈ ایج ہوم کا خلاصہ۔ آخری سیڑھی اور اس کے کمرے کے درمیان تقریباً 10 گز کا فاصلہ تھا۔ وہ یہ فاصلہ بڑی مشکل سے طے کر پاتا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتا تو وہ مطمئن ہو جاتا کہ اس کے پوتے پوتیوں نے اس کی چیزیں ادھر ادھر نہیں کی۔ اگر کمرے کا دروازہ کھلا ہوتا اور اس کی کوئی چیز کمرے کے باہر ہوتی تو اسے بہت غصہ آتا۔ آج بھی کمرے کے دونوں پٹ کھلے تھے، اس کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ ایسی صورتحال میں اس کا صبر و قرار جواب دے جاتا تھا، پھر وہ سارا غصہ بہو پر نکالتا تھا۔ آج بھی اس نے یہی عمل دہرایا۔ زینب بہو کو خوب برا بھلا کہا۔ جب دادا جان غصے میں ہوتے تھے تو بچے چپکے سے کھسک جاتے تھے۔ بیچاری زینب دل ہی دل میں بڑے میاں کو بددعائیں دیتی رہتی تھی۔ آج زینب کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے سسر کو تھوڑا سنا دیا۔ پہلے تو وہ سسر کے سامنے بچوں کو بددعائیں دیتی تو وہ کچھ ٹھنڈا پڑ جاتا۔ آج اس کے برعکس ہوا۔ سسر کو بہو کا رویہ نامناسب لگا۔ ان کے مابین لفظی جنگ چھڑ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو خوب سنایا۔ آج زینب وقار و آداب کے سارے اصول بھول گئی۔ بیٹا کمرے میں موجود تھا مگر وہ اس لڑائی میں نہ کودا، خاموشی سے کمرے میں بیٹھا رہا۔ مرزا عبدالقیوم نے ساری زندگی صوبائی حکومت کے ایک دفتر میں گزار دی تھی۔ وہ معمولی کلرک سے اعلیٰ افسر کے عہدے تک پہنچا۔ ملازمت کے اختتام پر دفتر کے سربراہ نے بڑی کوشش کی کہ وہ دفتر سے وابستہ رہے مگر وہ نہ مانا۔ دراصل عمر کے اس حصے میں وہ ڈھیر سارا آرام کرنا چاہتا تھا۔ خاموشی، سکون اور اپنا دن اور اپنی رات، یہ تھی اس کی آرزو۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پہلے دن وہ صبح اٹھا تو بہت خوش تھا۔ اس نے اپنے کمرے کو ٹھیک کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے کمرے میں موجود پرانی چیزیں نکلوا کر نئی چیزیں رکھ دی جائیں، سو اس کی خواہش پوری کی گئی۔ کمرے کی حالت درست کرنے میں اس نے خود کم اور گھر والوں نے زیادہ حصہ لیا تھا۔ ایک ہفتہ بہت اچھا گزرا۔ دفتر کے پرانے ساتھی اس سے ملاقات کے لیے آتے رہتے تھے۔ اس کا پوتا اور 2 پوتیاں چائے اور کھانا اس کے کمرے میں پہنچا دیتے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اب اس کے آرام و سکون کے دن شروع ہو جائیں گے۔ اسے آہستہ آہستہ دفتر کے پرانے ساتھیوں اور گھر کے شور شرابے سے نجات مل جائے گی۔ 3 ہفتے بیت گئے، کچھ بھی نہ بدلا۔ اس کی بے قراری و بے سکونی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب پہلے سے زیادہ لوگ آنے لگے، گھر کا شور شرابہ بھی بڑھ گیا۔ بچوں کی بے تکلفی تو اس حد تک بڑھی کہ وہ بغیر کسی روک ٹوک کے اس کے کمرے میں آنے جانے لگے اور اس کی چیزوں کو بے ترتیب کرنے لگے۔ اپنے کمرے کی بے ترتیبی اسے شدید غصے میں مبتلا کر دیتی تھی۔ آج بہو کے سخت الفاظ اس کے ذہن پر مسلسل ضربیں لگانے لگے۔ وہ گھر والوں سے ناراض ہو گیا۔ اس نے بھوک ہڑتال کر دی۔ بچوں بڑوں سب نے اس کی منت سماجت کی مگر اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ اخبار پڑھتے ہوئے اچانک اس کی نظر ایک اشتہار پر آ کر رک گئی۔ یہ اشتہار امریکی طرز کے ایک اولڈ ایج ہوم کے بارے میں تھا۔ اس اشتہار میں احمد جاوید نام کے ایک شخص سے بڑھاپے میں پرسکون زندگی گزارنے کے خواہش مند لوگوں کو ملنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اسے یہ اشتہار بڑا اچھا لگا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد وہ احمد جاوید سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ احمد جاوید کی عمر تقریباً 50-55 برس تھی۔
مگر وہ تندرست اور صحت مند تھا۔ احمد جاوید نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مرزا عبدالقیوم کو پھنسا لیا۔ اولڈ ایج ہوم میں رہنے کی ماہانہ فیس 1000 روپے طے پئی۔ مرزا عبدالقیوم نے وہاں رہنے کی حامی بھر لی۔ اولڈ ایج ہوم میں کام کرنے والا نوکر بخشو اور نوکرانی ہاجرہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اولڈ ایج ہوم میں کام کرنے والا ٹھیک ہے۔ پہلے دن ہی انہوں نے اپنے رویے سے مرزا عبدالقیوم کا دل جیت لیا۔ شام کو اسے معلوم ہوا کہ ایک اور صاحب بھی یہاں رہنے کے لیے آنے والے ہیں۔ اولڈ ایج ہوم میں مرزا عبدالقیوم کا پہلا دن انتہائی خوشگوار گزرا۔ اولڈ ایج ہوم میں آتے ہی مرزا عبدالقیوم کی زندگی پرسکون ہو گئی۔ وہ جس طرح کی سہولیات چاہتا تھا وہ سب اسے اولڈ ایج ہوم میں مل رہی تھیں۔ دیکھتے دیکھتے 2 ہفتے گزر گئے۔ وہ شام کی چائے پی کر سیر کے لیے جانے ہی والا تھا کہ ہاجرہ نے اسے بتایا کہ آپ کے گھر والے آئے ہیں۔ مرزا عبدالقیوم کے گھر والوں نے اسے گھر لے جانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ بیٹے نے باپ کو پھل کی ٹوکری دی مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ جب مرزا عبدالقیوم کے گھر والے جانے لگے تو اس نے انہیں تاکید کی کہ کسی کو یہ مت بتانا کہ میں یہاں رہتا ہوں۔ بیٹے نے رخصت ہوتے وقت ایک بڑا سا لفافہ اپنے والد صاحب کو دیا۔ اس لفافے میں بہت سارے خطوط تھے۔ یہ خطوط مرزا عبدالقیوم کے جاننے والوں کی طرف سے آئے تھے۔ اسے یہ سب خطوط بے فائدہ لگے۔ 1 مہینہ بیت گیا۔ آج پہلی دفعہ اسے چائے دیر سے ملی۔ ہاجرہ نے بتایا کہ اس کا پوتا بیمار ہے اس لیے وہ دیر سے آئی ہے۔ ہاجرہ نے اس سے پوتے کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی۔ اسے اپنا پوتا یاد آ گیا۔ وہ مسکرانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد خلاف معمول بخشو ناشتہ لے آیا۔ اس سے پہلے ہاجرہ ناشتہ لاتی تھی۔ بخشو نے بتایا کہ ہاجرہ پوتے کی بیماری کی وجہ سے گھر چلی گئی ہے۔ مرزا عبدالقیوم نے ناشتہ کرنے کے بعد حقے کی کش لگائے اور باہر چلا گیا۔ نہ جانے وہ کیسے اس اسکول کے پاس پہنچ گیا جہاں اس کا پوتا اور پوتیاں پڑھتی تھیں۔ بچے دادا ابو سے بڑے شوق سے ملے۔ مرزا عبدالقیوم اولڈ ایج ہوم میں پہنچے تو بخشو کمرے کی صفائی کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے مرزا عبدالقیوم سے لفافے کے بارے میں پوچھا مگر یہ لفافہ عبدالقیوم کا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لفافہ اس بابا جی کا ہو جو یہاں رہتے تھے۔ دراصل ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ مرزا عبدالقیوم نے لفافے پر برخوردار الطاف احمد کا نام اور پتہ دیکھا۔ وہ لفافے میں سے خط نکال کر پڑھنے لگا۔ دراصل یہ خط بابا جی نے اپنے بیٹے کو لکھا تھا۔ بابا جی نے خط میں لکھا کہ اگرچہ اولڈ ایج ہوم میں مجھے وقتی سکون حاصل ہوا مگر میں جب سے بیمار ہوا ہوں تم سب لوگ مجھے بہت یاد آتے ہو۔ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ بخشو نے بتایا کہ مرنے کے بعد بابا جی کا بیٹا آیا تھا اور میت لے گیا تھا۔ مرزا عبدالقیوم پر خط کا بہت اثر ہوا۔ بخشو نے اس سے کھانے کا پوچھا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ بخشو حیران رہ گیا۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔